اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ کہہ دیجئے پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے اللہ کو چھوڑ کر، پس وہ تم سے مصیبت کو ہٹانے کے مالک نہیں ہیں اور نہ مصیبت کو پھیر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار مکہ سے کہیے، ان مشرکین سے کہیے، یا قیامت تک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، آپ ان سے کہیے کہ پکارو ان کو زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ بھی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، یہ بھی مشکلات کو ٹال سکتے ہیں، یہ بھی حالات بدل سکتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، مشکلات سے نکال سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، ان کو پکار کر دیکھو تو وہ مشکلوں سے نہیں نکال سکیں گے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ مالک نہیں ہیں تم سے مصیبت کو ہٹانے کے، ولا تحویلا، اور نہ مصیبت کو بدل کر اچھے حالات لانے کے، حالات کو بدلنے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مشرکین کی قسمیں ہیں جو کوئی بت کو، کوئی پتھر کو، کوئی فلاں مخلوق کو، مشرکین تھے جو جنات کے بارے میں سمجھتے تھے یا فرشتوں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ مشکلات سے نکالنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، یہ حالات کو بدلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے کہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے اللہ کو چھوڑ کر کے یہ مشکلات کو، مصیبتوں کو ہٹا سکتے ہیں، کہ ہٹا کر بتائیں۔ یہ مشکلات کو ہٹانے کے، تم سے مشکلات کو ہٹانے کے مالک نہیں ہیں۔ مشکلات کو ہٹانے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، انسان کو برے حالات سے نکالنے والا، موت کے منہ سے نکال کر زندگی دینے والا صرف اللہ ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ دوسری جگہ 7ویں پارے میں بھی ہے، 11ویں پارے میں بھی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہارے ساتھ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو بھلائی پہنچانے والا بھی اللہ ہے، اور مشکلات سے، برائیوں سے، مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کو حالات سے نہیں نکال سکتا، مشکلات سے نہیں نکال سکتا۔ فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اور اللہ رب العزت جب چاہے کسی کو مصیبت سے، مشکلات سے نکالنا چاہے تو اللہ رب العزت کے پاس تو ہزاروں، لاکھوں اسباب ہیں، لاکھوں راستے ہیں کسی کو نکالنے کے لیے، کیونکہ قدرت ہے اس کے پاس، قدرت لامحدود ہے، اسباب بھی لامحدود ہیں۔
اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب، ذرائع، راستے بھی لامحدود ہے. کسی کی مدد کرنا چاہے، کسی کو مشکلات سے نکالنا چاہے، کسی کو حالات سے نکالنا چاہے تو ایسے اسباب تیار کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. خلیفہ مہدی، مسلمانوں میں ایک بادشاہ گزرے ہیں خلیفہ مہدی، جو عباسی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، خلیفہ مہدی ان کا نام تھا. تو وہ ایک مرتبہ صبح اٹھے، انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کر وہ صبح اٹھے. ایک کتاب ہے عربی میں جس کا نام ہے الفرج بعد الشدہ، مصیبتوں کے بعد حالات بدلنے والے واقعات. مصیبتوں کے بعد جو لوگ حالات سے نکلے ہیں، مشکلات کے بعد جو لوگ حالات سے نکلے ہیں، وہ امام تنوخی انہوں نے پورے واقعات جمع کیے ہیں الفرج بعد الشدہ اس کتاب میں. تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. کہتے ہیں کہ خلیفہ مہدی ایک مرتبہ خواب سے، نیند سے بیدار ہوا صبح میں، اور فوراً اس نے اپنے سپاہی کو بلایا، جو اس کا بالکل قریبی سپاہی تھا، قریبی نوکر اور ملازم تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ میں جو کہوں گا تم ابھی پورا کرو گے اس کو. تو اس نے کہا امیر المومنین، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی قسم کھاتا ہوں اور پکا عہد کرتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے فوراً اس کو پورا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جیل میں جاؤ، میری جو جیل بنی ہوئی ہے جہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو قید کر رکھا ہے. اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بلا وجہ بھی کسی کو قید کر دیتے تھے، بہت سارے لوگوں کو صرف اس وجہ سے قید کرتے تھے کہ ان کو کسی نے بہکا دیا، ان کے دل میں یہ خیال شیطان نے ڈال دیا یا کسی نے ڈال دیا کہ یہ شخص آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، آگے چل کر یہ آپ کے تخت کو الٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ایسے بہت سارے بے قصور لوگ بھی جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور اچھے خاندان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ایسے بادشاہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ خطرہ تھا ان سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اولاد میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے. تو ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں ہماری حکومت چھین نہ لے. تو بادشاہ نے کہا کہ خلیفہ مہدی نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ تم جیل میں جاؤ، اور جیل میں جا کر ایک شخص ہے حضرت علی اور حضرت حسین کی اولاد میں سے ایک شخص ہے، اس کو فوراً جیل میں سے رہا کرو، اس کو جیل میں سے رہا کرو اور اس کو دو چیزوں میں سے اختیار دو، یا تو وہ ہمارے پاس ہمارے شہر میں یا بغداد میں رہنا چاہے تو یہیں رہ جائے، ہم اس کو اچھے اکرام سے عزت سے رکھیں گے، خوب پیسے وغیرہ دیں گے، اس کو نوازیں گے، یا اگر وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو گھر چلا جائے. تو وہ سپاہی گیا فوراً جیل میں، اور جیل میں جا کر اس نوجوان کو کہتے میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا تو بالکل بیچارہ جیل میں رہ کر ایک دم سوکھ گیا تھا، ایک دم دبلا پتلا نوجوان. تو کہتے میں نے ڈھونڈ کر اس کو نکالا اور اس کو خلیفہ امیر المومنین کا پیغام سنایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں چھوڑ دو اور تمہیں دو چیزوں میں سے ایک میں اختیار دو، یا تو یہاں رہنا ہے تو یہاں رہو بغداد میں، یا اپنے وطن چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے گھر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ تمہیں میں اتنے سواریاں، اتنے لاکھ پیسے دوں، اچھے کپڑے پہناؤں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سارا انتظام کیا، اس کو سواریاں دی، سب دیا. اور دینے کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے اس مصیبت سے نکالا ہے، تو مجھے بتا دے کہ امیر المومنین نے تجھے کیوں چھوڑ دیا، تیری کسی نے سفارش نہیں کی، کسی نے آ کر کچھ کہا نہیں، اور تو ایسے ہی امیر المومنین بس نیند میں سے اٹھے اور تجھے چھوڑنے کا حکم دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، وہ نوجوان ظاہر سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا، حضرت حسین کی اولاد میں سے تھا، کتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ رات میں مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا کہ اے مظلوم بندے، اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ. اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائی، یا سابق الفوت ویا سامع الصوت ویا ناشز العظام بعد الموت صل علی محمد واجعل لی من امری فرجا ومخرجا فإنك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب یا ارحم الراحمین. اے وہ ذات جس کو موت نہیں آئے گی، اے وہ ذات جس کو موت نہیں آئے گی، یا سابق الفوت ویا سامع الصوت، اے وہ اللہ جو دعاؤں کا سننے والا ہے، جو آوازوں کا یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے، وَيَا نَاشِزَ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اے وہ ذات جو مرنے کے بعد ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے،
صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، واجعل لی من امری فرجا و مخرجا، اور مجھے اس تنگی سے نکال دے، میں جیل میں پڑا ہوا ہوں اتنے سالوں سے، مجھے اس تنگی سے نکال دے، کوئی راستہ بنا دے، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اے اللہ تجھے قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ دعا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نیند میں سے اٹھا تو بار بار اس دعا کو دہرانے لگا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ تم آ گئے امیر المومنین کی طرف سے، اور اللہ نے مجھے رہائی دے دی۔ تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں فوراً گیا خلیفہ مہدی کے پاس اور ان سے پورا واقعہ سنایا کہ اس نوجوان نے مجھے یہ دعا بتائی ہے اور اس نے یہ خواب بتایا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا خدا کی قسم اس نے سچ کہا، مجھے بھی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس کا نام لے کر کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیے یہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات سے نکال نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی حالات بدل نہیں سکتا، انسان کو مصیبت سے نکال نہیں سکتا، کوئی چاہے کوئی بت ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کو حالات سے مشکلات سے نکال نہیں سکتا۔ سارے حالات کا جاننے والا اللہ ہے اور نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ جو بت ہیں اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، کوئی بھی ہو، وہ تم سے حالات کو دور کرنے والے نہیں ہیں، تم سے مصیبت کو ہٹانے کے وہ مالک نہیں ہیں اور نہ وہ مصیبت کو بدلنے کے مالک ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہ خود اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین عام طور پر یا تو جنات کو پکارتے تھے یا فرشتوں کو پکارتے تھے۔ تو فرشتے خود ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، فرشتے خود ایسے ہیں، وہ کیا کسی کے حالات دور کریں گے، وہ کیا کسی کی مصیبت دور کریں گے، وہ خود اللہ کا وسیلہ یعنی کوئی ذریعہ، کوئی ایسا عمل چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ یا جنات کے ذریعے سے پہلے زمانے میں مشرکین مکہ کی اور عرب کے جو مشرکین تھے ان کی عادت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کہ وہ جب سفر میں نکلتے تھے اور رات ہو گئی کسی جنگل میں ٹھہرنا ہے تو اب ڈر لگتا تھا کہ جنات وغیرہ ہم کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اب ایمان تو تھا نہیں اللہ پر، تو اب ڈر لگے گا، تو پھر کیا کرتے تھے وہ لوگ آواز دیتے تھے کہ اس جنگل میں، اس وادی میں جو جنوں کا سردار ہے ہم آج کی رات اس کی پناہ میں ہیں۔ یہ لوگ جنات کے سردار کو آواز دیتے تھے کہ اس جنگل میں جو جنات کا سردار ہے ہم آج کی رات اس کی پناہ میں ہیں، اور تمہیں اس کے بدلے میں ہم کھانے کے لیے یہ مکھن ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ آ کر کھا لو پی لو اور ہماری حفاظت کرو، رات بھر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن اب ہوا کیا، یہ مشرکین بہت سارے مشرکین ایسے تھے جو جلدی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ کے وقت آخر میں مسلمان ہوئے، ان سے پہلے بہت سارے جنات مسلمان ہو گئے، ان سے پہلے جن جناتوں سے یہ لوگ مدد مانگتے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے خود واقعہ بیان کیا ہے ان کا، سورہ احقاف میں ہے، سورہ احقاف 26ویں پارے میں، اور سورہ جن 29ویں پارے میں، کہ جنات نے قرآن سنا اور پھر جنات کے بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلے اور خاندان جنات کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو خیر یہ لوگ کیا کرتے تھے، جنگلوں میں جا کر جنات سے مدد مانگتے تھے۔ تو اب وہ جنات مسلمان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے جو پکا مسلمان ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا جن ہو، وہ جو پکا مسلمان ہو گیا وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، جناتوں سے یا فرشتوں سے، جن سے یہ لوگ مدد مانگتے ہیں، وہ خود اپنے رب کے وسیلے کی تلاش میں ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ کوئی ذریعہ مل جائے، ہم اللہ تک پہنچ جائیں، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن سے دعائیں کرتے ہیں وہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کا وسیلہ، اپنے رب تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کیسے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی نماز، ایسی کوئی دعا، ایسا کوئی عمل کر لیں ہم کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اب جو خود اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، مخلوق ہیں، وہ کیا ان کی مصیبت دور کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے قریب جانے کے لیے،
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کی وہ امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، آپ کے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ ایمان میں دنیا میں دونوں چیزیں ضروری ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے، ایمان دونوں چیزوں کا نام ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ ایمان دونوں چیزوں کا نام ہے، امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، اعمال کو قبول کرے گا، امید بھی ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، اللہ سے امید بھی ہو، اور دوسری چیز اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ دونوں چیزیں مل کر ایمان ہے، ایمان دونوں چیزوں کا نام ہے، امید اور خوف۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو زندگی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، امید کم ہونی چاہیے۔ امید ہو اللہ سے لیکن امید تھوڑی کم ہونا چاہیے، خوف زیادہ ہونا، ڈر زیادہ ہونا چاہیے، تبھی آدمی بیلنس رہ سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے۔ اگر امید زیادہ ہو گئی دنیا میں، زندگی میں امید زیادہ ہو گئی، خوف کم ہو گیا، تو پھر انسان عمل چھوڑ دے گا، جیسے آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ وہ نہ فجر نہیں پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی ہفتے میں 1 بار پڑھ لی، کبھی خالی رمضان کے روزے رکھ لیے اور آخر عشرہ جاگ لیا، یا بڑی راتوں میں تھوڑی عبادت کر لی، اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کی امید حد سے زیادہ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، پھر زیادہ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بہت زیادہ دیندار بننے کی ضرورت کیا ہے، بہت زیادہ متقی پرہیزگار بننے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ حال ہو جائے جب زندگی میں اگر رحمت کی امید زیادہ ہو جائے تو انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو زندگی بھر انسان کو خوف زیادہ ہونا چاہیے، اور جب موت کا وقت آئے اس وقت امید زیادہ ہونا چاہیے۔ جب موت کا وقت آئے اس وقت امید زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب تک زندہ تھے تو زندگی میں کتنا خوف تھا ان کو، اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی پر اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا، حالانکہ وہ اللہ کے کتنے قریبی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو پسند، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے مشرکین پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ 90 پارے میں ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں مشرکوں کو بھی ہم عذاب نہیں دیں گے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ تھوڑی تیز آندھی چل جاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ کہیں عذاب والی آندھی تو نہیں ہے، ہوا جو چل رہی ہے تیز ہو گئی ہے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ فوراً دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ اس ہوا کے شر سے، اے اللہ اس ہوا کی خیر چاہتا ہوں، میں اس ہوا کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اور جس ارادے سے یہ ہوا بھیجی گئی اس کی خیر مانگتا ہوں، اور اے اللہ اس ہوا کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور جس ارادے سے یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے تھوڑی ہوا تیز چل گئی اور خوف، بادل کڑ کے تو کیا دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر، اتنی خطرناک دعا ہے، دل کو ہلا دینے والی۔ بادل جب کڑکتے ہیں، کبھی زوردار آواز آتی ہے بادلوں میں تو کتنی ہیبتناک آواز ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں قتل مت کر۔ دیکھیے حضور کہہ رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ، اتنا اللہ کا محبوب بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے زمین پر عذاب نہیں آ سکتا، وہ کہہ رہے ہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں قتل مت کر، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک مت کر، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے اللہ ہمیں عافیت دے دے۔ صرف بجلی کڑکی، بادل میں آواز آئی تو خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ آج اللہ معاف کرے ہم اتنے غافل ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، جہاں زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، وہاں تو آج لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں کوئی عذاب آ جائے اس کو گھومنے پھرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، وہاں جا کر سیلفیاں، اور وہاں گناہ ہو رہے ہیں، وہاں عیاشی ہو رہی ہے، وہاں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا میں امید زیادہ ہوگی، زندگی میں امید زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ کی رحمت سے امید تو ہونا ضروری ہے، لیکن جب تک زندگی ہے جب تک خوف زیادہ ہونا چاہیے، ڈر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن جب موت کا وقت آئے اس وقت امید زیادہ ہونا چاہیے۔
اس وقت خوف کم ہو، امید زیادہ ہو تو کام چلتا ہے۔ تو خیر دونوں چیزیں ضروری ہے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، لیکن زندگی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ڈر ہوگا اتنا انسان صحیح ڈگر پر چلے گا، صحیح راستے پر چلے گا، بیلنس رہے گا، اعمال کو چھوڑے گا نہیں۔ لیکن امید زیادہ ہوگی زندگی میں تو پھر عمل کو چھوڑ بیٹھے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کرے کہ یہ جو فرشتے ہیں یا جنات ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، آپ کے رب کا عذاب تو ایسا ہی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ کا عذاب ایسا ہی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ الامن من مکر اللہ، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، نڈر ہو کر زندگی گزارنا کہ ہمیں تو عذاب چھو ہی نہیں سکتا، ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو مسلمان ہیں۔ بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب سے نڈر ہو کر زندگی گزارنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 3 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ، اور کتنا خطرناک، 3 کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گنایا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ اس کو بتلایا ہے۔ اللہ کے خوف سے نڈر ہو جانا، اللہ کا خوف اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے آدمی بالکل بے فکر ہو جائے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کبھی سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے بھی عذاب لگ سکتا ہے، مجھے بھی عذاب چھو سکتا ہے، مجھے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، اس خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اسی لیے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عذاب کی آیت پڑھ کر بے ہوش ہو جا رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے عذاب کی آیت، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی اور کتنی چیزوں کی قسم کھا کر کہا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب تو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنے بے ہوش ہو گئے اور کئی دن تک بیمار رہے۔ یہ صحابہ کرام کو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ خوف زیادہ ہوتا ہے، زندگی بھر خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں کسی میرا پیر پھسل نہ جائے اور میں کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب تو ایسا ہی ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے یا سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ قیامت سے پہلے یعنی سب پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے، دنیا کتنی ہی آگے بڑھ جائے، دنیا کتنی ہی مضبوط بن جائے، کیسے ہی گھر بنا لے، کیسے ہی اسباب جمع کر لے، کیسے ہی ہتھیار جمع کر لے، اپنے حفاظت کے سامان جمع کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے یا سخت عذاب دینے والے، کیونکہ قیامت سے پہلے ہوگا کیا، سب کافر ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے، یہ جب سورج بھی مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، امام مہدی بھی آ کر چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جائیں گے، دجال بھی چلا جائے گا، پھر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور صرف کافر ہی کافر زمین پر رہیں گے، صرف کافر ہی کافر رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کافر رہیں گے تو کافر کوئی نماز تھوڑی پڑھنے والے ہیں، وہ کوئی نیک کام تھوڑی کریں گے، وہ تو ظاہر سی بات ہے گناہ ہی کریں گے، عیاشی ہی کریں گے، اتنے گناہ کریں گے، اتنے گناہ کریں گے، اتنے گناہ کریں گے کہ پھر آخر میں اللہ رب العزت کا جلال اور اللہ رب العزت کو غصہ آئے گا، جلال آئے گا، اللہ رب العزت سب کو ہلاک کر دیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی۔
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے. او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا ہم اس کو سخت عذاب دیں گے. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ہاں، دنیا والے آج کل کتنی بھی طرح ایسے یہ لوگ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ لوگ یہودی اور عیسائی اور جو خدا کے باغی ہیں، جو دجال کو لانا چاہتے ہیں، ان کے حساب سے تو وہ لوگ اس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم کچھ دنوں کے بعد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ، یہ ان کا نظریہ ہے، ان کی سوچ ہے ایسی کہ ہم آہستہ آہستہ ایسے ایسے ہتھیار بناتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ایٹم بم اور ایسے ایسے ایٹمی ہتھیار ہم تیار کرتے جا رہے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا ان ہتھیاروں کو ہم آسمان کی طرف پھینکیں گے تو آسمان کی مخلوقات بھی اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ختم ہو جائیں گے. ان کی یہ سوچ ہے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب 1400 سال پہلے سے دے دیا ہے. یہ تمہارا خیال ہے، خیال است و محال است و جنون، یہ خیال ہے، پاگل پن ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جتنے تم ہتھیار تیار کر رہے ہو الٹا یہ اپنی ہلاکت کے اسباب تیار کر رہے ہو. اللہ کے جتنے تم ہتھیار تیار کرتے جاؤ گے اللہ کو تمہیں مارنا آسان ہو جائے گا. اللہ ایک بجلی بھیجیں گے، ایک آدھ ایٹم بم پر پورا ملک ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا زلزلہ لائیں گے اور تمہارے ہتھیار پھٹیں گے اور تم ہی مر جاؤ گے. تم یہ ہتھیار بنا کر یہ مت سمجھو کہ ہم بہت پاورفل ہو رہے ہیں اور ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پوری دنیا کو اور نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں گے. تم یہ ہتھیار بنا کر اپنے ہی موت کا سامان کر رہے ہو. تم یہ ہتھیار بنا کر اپنے ہی موت کے اسباب بڑھا رہے ہو. یہ مت سمجھو. اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. کس کو کہاں سے ختم کرنا ہے، کس کو کیسے دنیا سے نکالنا ہے، کس کو کیسے ہلاک کرنا ہے، اس کے پاس اتنے اسباب ہیں، اتنے ذرائع ہیں کہ تمہاری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم ہمیں آسمان والوں کو ہلاک کرو گے. ہلاک ہمیں نہیں ہونا، ہلاک تم ہوگے. ایک دن آئے گا ہم تم سب کو ختم کر دیں گے، پوری زمین کو ختم کر دیں گے، ساری بستیوں کو ختم کر دیں گے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے یا سخت عذاب دیں گے. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہودی 1400 سال کے بعد ایسے یہودی پیدا ہو جائیں گے، ایسے عیسائی پیدا ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے خیالات پکائیں گے، ایسے پاگل پن کے خیالات سوچیں گے. تو اللہ نے اس لیے پہلے ہی یہ آیت اتار دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کے علم کی وسعت دیکھیے. کتنا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. آج لوگوں کے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے خیالات کے حساب سے اللہ نے 1400 سال پہلے آیت اتار دی ہے. کہیے سبحان اللہ. کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے اور کیا اللہ کے علم کی وسعت ہے. کتنا وسیع علم ہے اللہ رب العزت کا کہ 1400 سال کے بعد، قرآن کے اترنے کے 1400 سال کے بعد لوگوں کے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان خیالات کا توڑ اللہ نے پہلے سے کر دیا ہے. سبحان اللہ. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اب یہاں مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے. مشرکین بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی مانگ کرتے تھے. اپنے دل سے وہ معجزات مانگتے تھے کہ ایسا معجزہ ہمیں ظاہر کر کے بتائیے. ایسا معجزہ کہ جیسے مکہ ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے تو یہاں پانی کے چشمے جاری ہونے چاہیے، یا یہاں پر پہاڑ بہت ہیں، نزدیک ہیں، آپ اللہ سے کہو کہ یہ پہاڑوں کو دور کر دے تھوڑا تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کا موقع مل جائے. اس طریقے سے وہ معجزات مانگتے تھے، منہ مانگے معجزات چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے ایسے ان کی مانگ پوری کریں، منہ مانگے معجزات دے دیں، یہاں سے چشمے جاری ہو جائیں یا یہ پہاڑ ہٹ جائیں، اس طریقے کے عجیب عجیب قسم کے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو جواب دیا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، آیتوں کو، نشانیوں اور معجزات کو بھیجنے سے ہمیں نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلوں نے ان معجزات کا انکار کیا ہے، پہلوں نے ان معجزات کو جھٹلایا ہے.
ہم جو تمہارے معجزات، تم نے جو منہ سے مانگے ہیں معجزات، تم جو منہ سے معجزات مانگتے ہو ہم نہیں بھیج رہے ہیں، اس میں بھی ہماری رحمت ہے. سبحان اللہ. اگر ہم ان معجزات کو بھیج دیں گے تو عذاب بہت جلدی قریب آ جائے گا. یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، آیتوں کو، نشانیوں کو بھیجنے سے ہمیں نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا. پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں جنہوں نے نبیوں سے ایسے ہی معجزات مانگے تھے، ہمیں یہ کرشمہ دکھا دو، یہ معجزہ دکھا دو. پھر وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کئی معجزات مانگے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی معجزات دکھائے، عصا پھینک کر دکھایا اور بغل میں ہاتھ ڈال کر دکھایا تو پھر انکار کر دیا اس نے. اس کی وجہ سے کئی عذابوں کا شکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کئی عذاب اللہ رب العزت نے ان پر بھیج دیے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ تعالیٰ نے کئی عذابات ان پر پھر بھیجے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھا رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں. تو جو بھی معجزات کو منہ مانگے معجزات اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، پھر اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت قریب، بہت جلدی آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیتوں کو بھیجنے سے، معجزات کو بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلوں نے جھٹلایا ہے، پہلی امتوں نے معجزات کو جھٹلایا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. جیسے ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا، کھلا ایسا معجزہ، مبصرہ جو واضح نظر آنے والا، یا مبصرہ کا مطلب ہے اونٹنی کا ایسا معجزہ ہم نے انہیں دیا. صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو ایسا معجزہ ہم نے ان کو دیا کہ جس سے دل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. مبصرہ، دل کی آنکھیں، بصیرت کھل جانی چاہیے، دل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے فَظَلَمُوا بِهَا، ظلم کیا اس اونٹنی کے ساتھ. انہوں نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پہاڑ کی ایک چٹان تھی، اس سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیے. دیکھیے، اس سے ہمیں اونٹنی، اور وہ بھی ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ باہر نکلنے کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے، ایسی اونٹنی یہ چٹان سے ہمیں نکال کر دکھائیے. اب کتنی انہوں نے خلاف عقل بات کی ہے. چٹان مردہ چیز ہے، پہاڑ اور چٹان، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جاندار نکالیے، یعنی اونٹنی نکال کر بتائے، وہ بھی حاملہ ہونی چاہیے اور ہمارے سامنے اس نے بچہ دینا چاہیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، فلاں وقت میں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا. تو سب جمع ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو ایمان تو تھا نہیں، یقین تو تھا نہیں، مذاق اڑانے کے لیے جمع ہوئے، چلو اچھا ہے تھوڑا مزہ لیں گے. نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ نکال تو نہیں سکیں گے اونٹنی اس سے، تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، ان کا تمسخر کریں گے، یہ سوچ کر پوری قوم جمع ہو گئی. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے سب کی آنکھوں کے سامنے وہ پہاڑ کی چٹان جو تھی پھٹ گئی ہو، اور اس کے اندر سے اونٹنی ظاہر ہوئی، حاملہ اونٹنی. اللہ اکبر، اتنی بڑی اونٹنی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی، پوری قوم ایک ساتھ دودھ پی لیتی تھی اور پورے قوم کا پیٹ بھر جا. اندازہ لگا وہ قوم کیسی ہے. وہ صالح علیہ السلام کی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والی، کتنی طاقتور ہوگی وہ. کتنا دودھ ایک آدمی کتنا دودھ پیتا ہوگا. تو وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے پیٹ بھر جاتے تھے. پانی بھی اتنا ہی پیتی تھی. قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ان سے لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. اب اونٹنی آ گئی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے، اور ایک دن باقی تمہارے جانور. ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی، پورے کنویں کا پانی پی لیتی تھی وہ اکیلی، اور دوسرے دن ساری قوم کے جانور. مفسرین کہتے ہیں اس کو بیٹھنے کے لیے یوں سمجھو 90 فٹ جگہ لگتی تھی. جب بیٹھتی تھی وہ تو اتنا بڑا سائز تھا اس کا، 90 فٹ جگہ میں وہ بیٹھتی تھی. وہ اندازہ لگائیے اونٹنی کتنی بڑی ہوگی. ظاہر سی بات ہے اللہ کی قدرت کا معجزہ تھا وہ. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا تھا، لیکن ظالموں نے اتنی کھلی نشانی دیکھی کہ پہاڑ کی چٹان پھٹ رہی ہے، اس میں سے اونٹنی پیدا ہو رہی ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے، مذاق اڑاتے رہے، اور آخر میں کچھ بدبخت تیار ہوئے اسی قوم کے، اور انہوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. فعقروها فاصبحوا نادمین.
انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب. اب بس 3 دن کا مہلت، 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، 3 دن عیش کر لو، جو کرنا ہے کر لو، 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. تمتعوا فی دارکم، اپنے گھروں میں مزے اڑا لو 3 دن. ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے. پھر ایسا ہی ہوا. 3 دن کے بعد اللہ رب العزت نے زلزلہ بھی بھیجا اور فرشتے نے چیخ بھی ماری، کیونکہ انہوں نے گھر ایسے بنائے تھے، بہت ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے وہ. انہوں نے ایسے لکڑیوں کے اور پتھروں اینٹوں کے گھر نہیں بنائے تھے، انہوں نے لکڑیوں کے اور اینٹوں کے گھر نہیں بنائے. ان کو وہ سوچتے تھے کہ ہم اگر لکڑیوں کا گھر بنائیں گے، جیسے سبھی لوگ بناتے ہیں دنیا میں، اینٹوں کا گھر بنائیں گے، تو جب زلزلہ آتا ہے تو یہ گھر، اینٹوں کا گھر، لکڑیوں کا گھر گر جاتا ہے، چونے مٹی کا گھر گر جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں کو تراش کر بنایا، کیونکہ پہاڑ تو زلزلے میں گرتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے گھر زلزلے کے باوجود بھی محفوظ رہیں. یہ سوچ کر انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے. اتنی عقل کے اعتبار سے اتنے آگے تھے وہ کہ زلزلہ ہمارے گھروں کو گرا نہ سکے. یہ سوچ کر انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بناتے تھے. لیکن اللہ کا حکم آیا تو زلزلے کی وجہ سے وہ گھر بھی ہلے، اور پھر فرشتے نے چیخ ماری. فرشتے نے ایسی چیخ ماری سب کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ رب العزت کے پاس ایک ہی ذریعہ تھوڑی ہے ہلاک کرنے کے لیے. جیسے پہلے بھی کہا، صرف زلزلہ تھوڑی ہے کہ زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کریں، اور اگر زلزلے کا چانس نہ ہو تو دوسرا آپشن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس تو لاکھوں اسباب ہیں، کروڑوں اسباب ہیں. تو اللہ رب العزت نے دوسرا آپشن اختیار کیا، فرشتے کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر ایسی چیخ ماری کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، ان کا سارا منصوبہ پلان فیل ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے یہی مشرکین مکہ سے کہا ہے کہ ہم جو نشانیاں نہیں بھیج رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلوں نے جھٹلایا ہے. جیسے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا جو کھلا، جس کو دیکھ کر انسان کو ایمان لینا آنا چاہیے، اس کے دل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. لیکن فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ جو نبیوں کے ہاتھ پر معجزات دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں ہیں، اللہ پر ایمان قبول کر لیں، اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. اگر کوئی ان معجزات سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر انجام انسانوں کا ہی خراب ہونے والا ہے.